اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ اسلامی سال کے دوسرے مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جس میں 3 حروف صاد، ف، ر کا مرکب ہے۔ اس کے معنی خالی کے ہیں۔ اس مہینے کا نام سفر رکھنے کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اس مہینے میں عرب گھروں سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ نمبر 2، بعض روایات کے مطابق اس میں اہل مکہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکہ سے باہر جایا کرتے تھے، جس سے شہر مکہ خالی ہو جاتا تھا۔ نمبر 3، اہل مکہ زمانہ اسلام سے قبل 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں کسی قسم کی لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے پرہیز کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اس ماہ کے اختتام پذیر ہوتے ہی وہ قبائل سے جنگ کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے۔ اس مناسبت سے اس ماہ کو سفر کہا گیا ہے۔ نمبر 4، کچھ روایات کے مطابق اس مہینے میں اہل مکہ سفر کرتے تھے اور مکہ میں لوگوں کی تعداد 0 ہو جایا کرتی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ لفظ سفر کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف اقوال کا خلاصہ 3 وجوہات کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلی مراد ماہ سفر ہے، اس سے دوسری مراد پیٹ کے کیڑے ہیں، اس سے تیسری مراد نسی ہے، یعنی حرمت والے کسی مہینے کی عظمت کو طول دے کر اس میں دوسرے مہینے شریک کر لینا۔ مثلاً بعض اوقات ماہ محرم کے ایام کو بڑھا کر سفر کا مہینہ اس میں شامل کر لیا جاتا تھا، اور اس طرح کبھی سفر کو حرمت والا مہینہ شمار کر لیتے اور کبھی عام مہینہ ہی رہنے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توہم پرستی کی سختی سے تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے میں نحوست کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت و تفصیل کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، نہ الو کے بولنے سے کوئی نحوست آتی ہے، اور نہ ماہ سفر میں نحوست ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں۔ تم اللہ کے حکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو صرف اللہ ہی سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کا حکم نہیں تو ذرہ برابر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ اللہ نے جو تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ رواہ ترمذی۔ یہ ایک مسلمان کے شایان شان ہے کہ وہ اچھا شگون لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا شگون لیتے تھے اور اسے پسند فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹ لگ جانے کی کوئی اصل نہیں اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے، اور مجھے اچھی فعل پسند ہے، یعنی کوئی کلمہ خیر اور نیک بات جو کسی کے منہ سے سنی جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پیارے ناظرین، ماہ سفر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کسریٰ کا مکمل غرور خاک میں ملا، اور 16 ہجری میں جمعۃ المبارک کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدین کو فتح کیا، جس میں کسریٰ کا محل تھا۔ کسریٰ کے قصر ابیض میں منبر رکھا اور نماز جمعہ ادا کی۔ یہاں اس سرزمین پر یہ پہلا جمعہ تھا۔ اسی مہینے میں حضرت عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے اور اپنے 2.5 سالہ شاندار دور اقتدار میں عدل فاروقی کی یاد تازہ فرمائی۔ مختلف روایات کے مطابق ماہ سفر میں سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اسی ماہ میں سن 7 ہجری میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔
پیارے ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔